بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Dear brothers and sisters and respected scholars, yesterday and last night we discussed this Quranic verse in detail, that Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning and pointing out 3 or 4 very important qualities of muttaqeen and righteous people. And I discussed this issue and emphasized yesterday that it is and it should be very important for us to focus and see and understand the qualities and characteristics of mu'mineen and muttaqeen mentioned in the Quran and in ahadith. Because sometimes we are always claiming that we are mu'min, we are righteous person, but the qualities are already mentioned and explained by Quran. So this is also important for us to understand exactly what are the qualities and what are the characteristics of mu'mineen or mu'min or muttaqeen, and how we can implement these characteristics and how we can manifest these qualities in our life and in our personality. So according to this Quranic verse, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, those who are giving something or spending in charity or to please God. So whether they are in prosperity or they are in you can say in adversity, or they are not in a good economical condition. So this characteristic or this quality for infaq, if we want to infaq, then it is not necessary that we must be well off or we must be we have a lot of money and we have a good economical condition and we have a good mood. But even if we don't have anything, again Quran is saying that if you are muttaqi and if you are righteous person, then you have to infaq and you are doing infaq. So there are a lot of messages, but basically this is not part of my speech and I would explain another time. But second quality and second characteristics is according to Quran, وَالْقَازِمِينَ الْغَيْظَ. So they are controlling their anger. So they are not expressing their anger. They are hiding and holding themselves. So and وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, and they are forgiving people. So these two qualities are also very important, and these are related to the topic of our Majlis, that how we need to control our anger. So last night I mentioned a very important point, that in Islamic ethics we have 3 important potentials, that human soul possesses 3 potentials, and we need to understand what are the meanings of these 3 potentials and how we can relate these potentials and powers to our topic, which is controlling the anger. So what I would like to say here, and I explained yesterday, that one is power of intellect, power of wisdom. So we are given, and this is a blessing of God, that we have this power of intellect. So with the intellect we can conceptualize something,
we can analyze something, we can generalize something, and we can examine something. And at the same time, if we go and see the definition of intellect, if you go and ask from any philosopher, and if you see the book of philosophy or any other scholar, so they will tell you what is the meaning of intellect, what is the meaning of wisdom. But when we come into Islamic ethics, so in Islamic ethics, the meaning of intellect is different. So when we can say that we are intellectual, when we can say that we have aql, so according to Islamic morality and ethics, according to our scholars, so if our intellect is going to lead us towards divine perception and divine worldview, and if it is going to lead us that we worship Allah, we worship more, and we are going to acquire Bahisht or Jannat or paradise, then or with the intellect we are able to distinguish right from wrong. If we cannot understand what is truth and what is false, we cannot understand what is haq and what is batil, then it means in the sense of Islamic ethics, so we don't have intellect. So this is important aspect, and this is why we may be knowledgeable, we may be highly qualified, we may be PhD, we have a lot of knowledge, but again, we may not be able to distinguish right from wrong. So we must be insightful also. So these meanings are important. So we are given the power of intellect, and this is the power which is going to separate us from animals. So second is related to, we say, quwwa shahwiyya. So what is the meaning of quwwa shahwiyya? So normally when we use this word shahwat, so we think that the meaning is in sexual context. So meaning of shahwa is not sexual context, but this is the strong desire in us, a strong desire to gain something, to acquire something, to get something. So we are given this quwwa shahwiyya, the power of this desire and this intense desire to get something which is in our benefit, which is in our interest. So whenever we are trying to get something, so first we feel that this is in our benefit, this is in our interest, and this is why we are trying to achieve our target and we are going to acquire something. So here we can do mistake, because sometimes we think that it is in our benefit, we think that this is in our interest, but in actually it is not in our favor, or it is not in our interest. This is why Quran says, Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Sometimes you think that this is not good for you, but actually this is good for you. And sometimes you think that this is bad for you, but actually this is good for you. So it means that sometimes we are doing mistake, or most of the time we are doing mistakes. So what we need to do, so normally we are in these Majlis, so we are trying to discuss the practical aspects of our life. So how we can learn from the guiding principles of Quran, and how we can change our life. So now what we need to do, when Quran is saying that sometimes you are thinking that this is bad, but actually this is good for you. And sometimes you are thinking this is good for you, but actually this is bad for you. This is wrong, you should not get this. So it means that what we need to do, that we continuously, we need to revisit ourselves. Continuously we need to evaluate our thinking pattern, whether our thinking pattern is correct or not, whether we are able to understand and recognize haq and batil or not. So otherwise, if we are thinking that we are on right path, we are absolutely on haq and others are wrong, so this is why the conflictions are going to be emerged in the society, because we are not going to evaluate our thinking, we are not going to change our thinking, we are not going to change our thinking pattern. So this issue is also important for us to continuously examine our thinking, our understanding,
And if we are doing somewhere wrong or we need more study, then we can overcome these issues. So when we're talking about quwwa shahwiya, so it means that each and everything which is in our interest, we want to take this. So this is, and the third is quwwa ghasbiya. This is the power of anger. So when we are talking about, no, we have already discussed that now in modern psychology, there are whole this discussion in anger management, and lot of researches have been done on this issue. But what Quran is saying, what Hadith is saying, what Sirah Ahl-Bayt is saying, this should also be important for us. And then we can take help from psychological discussion also. So now we are discussing what Quran is saying, what Hadith is saying, and as I mentioned, that these three powers, the power of intellect, power of shahwa or strong desires, or the third is power of anger. So this is the power of anger, that we are given this power. So why this power is given to us? This should be important for us, because if we did not have this power, we would not be able to defend ourselves. Because each and every time if we are threatening by other powers, so if we are being threatened, then we need to defend ourselves. So if we did not have this power, so there was no thinking and no from our side that initiative or motivation to take a stand against threats. So this is why we are given this power. But the important thing is that we need to balance these powers. So if we are exceeding from the limit, for example, if we are misusing our intellect, then this is totally, then we will go into the evil deeds. So if we are misusing our power of desire or shahwa, then again it is dangerous. So it is against the modesty and it is against the chastity. And then if we are misusing the power of anger, so then again, for example, if it is in the modesty, the state of moderation, then this is called shuja'at. This is called bravery. But if you are misusing this power, then you will become zalim. Then you will transgress others. Then you will snatch the rights from others. Because this power is given to us. So the important thing, according to our ulama akhlaq, that we need to keep balance and need to normalize all three powers. And this is why we have two Quranic verses. One Quranic verse is talking about the zalimun li nafsihi, those who are doing zulm to their nafs, and muqtasidun, and those who are adopting the middle way, middle course. So Quran is always saying that if you are zalim for your nafs, it means that you are not establishing justice with yourself, because you are given so many potentials, you are given so many abilities, you are given so many qualities. So these qualities need to be nurtured, need to be nourished, need to be nurtured in a balanced form. So if this is disbalanced, then it means that our personality will be disturbed and destroyed. So this issue is when we're talking about controlling anger. So this aspect is related to our Islamic theology or Islamic ethics and morality. And yesterday I have also mentioned, according to the hadith of Imam Jafar Sadiq alayhi salam, that if you are controlling your anger and at the same time you are able to express your anger, but you are not doing this, then Allah subhanahu wa ta'ala will fill your heart with tranquility and iman. So peace of mind, we have discussed yesterday that this is very important. This is the objective of our life. When we are, for example, we have religious belief, we have religious obligations,
the commandments of God. So why we are doing this, why we are adopting religion, why we are Muslim, why we should pray, why we should perform Hajj, why we should fast. So there are objectives of these commandments. The objectives, ultimate objective can be the tranquility of our heart, the itminan of our qalb. So this is our duty now to understand whether we are able to relate these religious duties to the tranquility of our heart or not. So if we are praying, maybe there is only jurisprudential aspect that we are praying only. But whether this prayer is preventing us from evil doing or moral corruptions, this is another thing. Whether this is leading us towards the remembrance of God according to Quran. So there are ultimate objectives, and these ultimate objectives are related to moral and spiritual aspect, the commandments of God, or prayer or fasting, whatever. So these are two different portions. One is related to moral and spiritual aspect, and one is related to fiqh or jurisprudential aspect. So if we just take one aspect and we are always praying only, but we don't see the effect of prayer, effect of obligations in our life, then it means that we are not fulfilling the real objectives of commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. Please recite Salawat. So we discussed this ayah that when we talk about controlling anger, so this Quranic verse that I recited is mentioning very beautiful and very important point that those who are controlling their anger and wal afina an nas, and those who are forgiving people. So you see that to forgive the people and controlling the anger, there is a deep relation between two concepts. So this is what Quran is saying, and our riwayat are also highlighting the same issue. But if we go, as I discussed or I mentioned yesterday, that even in modern psychology, in psychiatry, so there are a lot of discussions about the relation between forgiving someone and controlling your anger. You see that Quran is also focusing and emphasizing the same aspect. That if you want to control your anger, this is not enough. You cannot do this until you are not going to develop this quality in your personality to forgive others. So today I will recite another Quranic verse. This is yesterday we just discussed wal kazimin al ghais wal afina anin nas, and another Quranic verse is from Surah Shura, verse number 37. Alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ism wal fawahisha, those who abstain from major sin and from the evil deeds or shameful act. Wa idha ma ghazibu, and when they get angry, just pay attention to the translation, that when they get angry, hum yaghfirun, they forgive other people. This is very strange Quranic verse, very important, that if you are angry, then you should forgive other people. What Quran is saying here, it means that Quran wants to give this message and convey this message that if we are angry, so it means that whenever we are angry, that we are not in the control of our aql, because we are emotionally charged. When we are in anger, when we are irritated, when we are provoked, then we cannot take decision. We cannot forgive others. How is it possible? But Quran is saying that mu'mineen are those, muttaqeen are those, when they become angry, then they forgive others. So this is a great message from Quran. How is it possible that when we are angry, it means that basically if we want to control of our anger, then we have to forgive others.
But Quran is not going to discuss this issue in detail. Why? Because Quran is not a book of psychology. Quran is not a book of philosophy or any other course book. Quran always show us guidelines and guiding principles. And now it is our duty to take help from other researches and see in the light of these academic researches Quranic verses. So understand these Quranic verses. So when Quran is saying that there is a deep relation between controlling your anger and forgiving the people, so what does it mean? So if you go and see the modern psychology and psychiatric researches, you will see that this is not an easy task. This is not easy to say, to forgive other people. But before this, I would like to recite another Quranic verse just to mention another aspect before going to the psychological aspect of this issue. That Quran says, وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَهُوا and لَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Surah Nur, verse number 22. Quran says that you should forgive others. And not only you should forgive others, وَلْيَسْفَهُوا, you should totally forget and remove any enmity by others. If you have any enmity, if you have any hatredness about others, you should also take out this. Because sometimes you are coming to me and you annoyed me and you caused anger in me and you are saying sorry and you are saying that please apologize me. So I will apologize you, I will forgive you, but something will remain in my heart. There will be adawat, there will be enmity in my heart about this person. But what Quran is saying, Quran says that not only you should forgive the other person, but you should totally remove and take out your enmity or any other issue about this person. And then what Quran says, Allah tuhibbuna, you according to this Quran, ay yaghfir, you don't like that Allah also forgive you? You see what Quran is saying? The message of Quran is very interesting. Allah is saying that if you are always praying to me, you are always seeking forgiveness from me. So if you want my forgiveness, if you want my maghfirat from my side, then you should also forgive other people. You should, if you are not forgiving other people, why you are expecting from me to forgive you? How is it possible? This is my sifar, this is my attribute. Allah says, this is my attribute that I forgive others. But there are so many conditions. You have to manifest my qualities in your life. It should be implemented. Please recite Safar. We are always seeking mercy of God, but we don't show mercy to other people. So there is no manifestation of mercy of God in our life. We are always seeking forgiveness from God, but we are not forgiving other people. I have witnessed several times that in our society, and you have also this experience, that people are coming to us and they are accepting their mistakes. They are asking you to forgive you, but we don't forgive others. I don't know what is the problem in us. When Quran is emphasizing in such a way that we need to forgive. Allah says, if you want my help, then you should help other people. Otherwise, there is no way. There should be manifestation of my attributes. If you want my generosity, you should be generous to other people. If you don't have these qualities, then don't expect from me. And this is why we are always saying, why our prayer are not going to be accepted. Yes, because we are not fulfilling these conditions. If we fulfill these conditions, then we will be able to get the blessing of Allah or mercy of Allah, or our prayers will be accepted. So similarly, this is happening in our society, even happening with my personal life, that people are coming and they are asking for forgiveness, or I am saying that please forgive me, I did my mistake, but other person is not going to forgive us. So this is what we need to learn
the ethics of Quran, morality of Quran, and we need to implement these moral principles in our life. And I would like to emphasize here and mention here that the moral and ethical aspect of the religion or Islam is being neglected in our society. We have less opportunity to discuss the moral and ethical and spiritual principles of Islam and Quran. And this is why we don't see any manifestation of these moral principles in our life. And this is why my whole Ashra Majalis was related to the spiritual and moral aspects of the incident of Karbala. And I mentioned in detail all the moral, spiritual, and ethical aspects of the incident and the divine movement of Imam Hussain alayhi salam. So this is what I would like to emphasize here, that we need to understand these moral principles and implement it. Now, when we go and see the latest researches about apologize someone or forgiving someone, if we want to control ourselves, control our anger, if we want not to be irritated and provoked, then when we see in modern psychology and we can accept all these principles, then there are a lot of issues need to be resolved before forgiving other person. So this is a question for us, why we are not ready to forgive other people. So this is why we need to see. First thing is, if we see that we don't have this ability to forgive other people, the one thing is, according to modern research, we have lack of self-esteem. So what is the meaning of lack of self-esteem? If we don't have self-esteem, it means that if we want to forgive any person, then we must have 5, 6, or 7 qualities in ourselves. If we don't have these qualities, then it means we cannot forgive anyone. So first quality is that if we want to forgive other person, we need to recognize our strengths. Sometimes it is difficult for us to understand and evaluate ourselves. Our exact position is unknown to us. We need to understand what are the positive points of our personality, what are the strengths of our soul and our heart. Then we can work better, then we can develop ourselves, we can purify ourselves, we can refine ourselves. So first point is that our strengths are unknown to us. Our weaknesses are unknown to us. So we need to return to us. We need to, because we are so busy in our life. We are so engaged in our life. Because of our engagements, we have less opportunity to pay attention to ourselves, pay attention to our potentials, pay attention to our weaknesses. So this is why we are not able to improve this. So second thing is, we need to learn from the mistakes. So if we are doing mistakes, so we should accept and we should at least understand that we are doing mistakes. So several times we see that we are committing mistakes, we are doing wrong, and we don't understand whether it is wrong or it is right, whether we are doing mistakes or not. So there must be a quality in us to be able to understand whether this is mistake or this is not mistake. Another thing is, we must be optimistic. So if we have no positive approach in our life, if we don't be able to see the bright aspect of everything, then we cannot expect from ourselves to forgive others. So this issue is also mentioned by modern psychologists, and we also accept this principle that because in our life we see that so many people in our communities, I am coming across and I am facing this problem that people are very pessimistic in their life. They have negative thinking.
they are not positive outlook in their life. So this is important for us to develop this quality. And the third thing is ability to solve problem. If we have ability to solve problem, then we can forgive others. Otherwise, we cannot do this, because problem solving ability is important, and sometimes it is difficult for us to resolve the issues in our life. Another thing is that we are not able to say no to others. Sometimes we are always saying no to others, and this is a psychological disorder also. And our youth is facing this issue, facing this problem, and this is why we are becoming overburdened in our life. We are taking lot of responsibilities in our life, because everyone is saying to us, you can do this, and you are not able to say no to other people. So it means that we need to develop this self-esteem if we want to forgive other people. So now we just learned from here that there are so many principles, there are so many foundations to comply with the commandment of God. What Quran is saying, that if you want to control your anger, then you must be able to forgive others. Another point is that we must be realistic in our life. If we are not realistic in our life, if we are not realistically evaluating ourselves, our worth, then again we will have a problem. The last point I would like to mention here, and then we will continue this topic, is most important aspect, that why we become irritated in our life, why we become angry in our life, why we express our anger, because we feel that someone is threatening us. The feeling of threatening is important. So if why someone is threatening me, why I am becoming annoyed, why I am becoming angry, because I am thinking that my needs, my expectations, and my feelings are going to be threatened. So it means that sometimes I have wrong expectations, sometimes I have wrong feelings, sometimes I have underestimated my expectations. So this is why I become angry. So why it is so that the issue is same, incident is same, but one person is facing the same incident and I am also facing the same incident, but I am becoming angry and other person is not becoming angry. It means our approach to the incident is more important than the incident in itself. So our approach is positive, our approach is according to our expectation, then we can be calm, quiet and peaceful, with the peaceful of mind. So this aspect is important. Our expectations, our needs and our feelings are basically sometimes making trouble for us, and we are becoming irritated because of these issues. So this is what I wanted to say about under these two Quranic verses, that if you want to control your anger, then you should be able to forgive other people. And if we want to forgive other people, then we need to develop some qualities in us. One of these, we have to revisit our expectation. Sometimes we have a lot of expectations about ourselves. Then another thing is, we are so perfectionist sometimes. So we are always thinking that we need to do everything perfectly. So this is why the problem is going to be created, and we are becoming irritated, and we are becoming angry because of our wrong expectations and feelings and our emotions. So these points are important when we want to talk about the forgiveness and controlling our anger. So आज जो चूँकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है और हमें कुछ आज ताबूत भी बरामद होना है, तो मैं ये चाहूँगा कि अपनी गुफ्तगू के इस हिस्से में मैं सिर्फ इमाम अलैहिस्सलाम से अपने मौजू से मरबूत मैं एक दो बातें
آپ حضرات کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں، اور ہم یہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جتنی کمیونٹیز کے اندر میرا ایکسپیرینس ہے، ہم ائمہ کی شہادت اور ولادت پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں جو اہل بیت کی ٹیچنگز ہیں، جو مورل اور ایتھیکل پرنسپلز جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہمیں بیان کیے گئے ہیں، اس پر ہماری گفتگو بہت کم ہوتی ہے۔ لہٰذا میں صرف 2 باتیں کرنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام سے جب کسی نے اسی عقل کے بارے میں پوچھا، کہا کہ یبن رسول اللہ، ہمارے پاس کیا کرائٹیریا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص عاقل ہے یا اس کے پاس عقل موجود ہے؟ تو امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام بہت خوبصورت 4 نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ کرائٹیریا دیتا ہوں، میں تمہیں یہ معیار دیتا ہوں، تم اس معیار کو ہر جگہ پر پرکھنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ معیار کسی کے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس عقل موجود ہے۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو عاقل ہے اور جس کے پاس عقل موجود ہے، وہ دوسروں کے کم خیر کو بھی، کم خوبیوں کو بھی زیادہ تصور کرتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت کم نیکی کی ہے، لیکن میں اس نیکی کو بہت زیادہ تصور کروں۔ یہ ہمارے 8ویں امام ہمیں یہ درس دیتے ہیں، ہمیں یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کی نیکیوں کو کم مت سمجھیں، بلکہ ان کو زیادہ اس میں ایگزیجریٹ کریں اور ان کو زیادہ تصور کریں۔ لیکن پریکٹیکلی ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی چھوٹی سی خوبی کو، اپنی چھوٹی سی نیکی کو، اپنے چھوٹے سے اچھے کام کو ہم بہت بڑا تصور کرتے ہیں اور دوسروں کے بڑے کام کو بھی چھوٹا تصور کرتے ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام ہمارے ویژن کو تبدیل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ ہمارا ویژن تبدیل کرتے ہیں اس طریقے سے کہ اپنا بڑے سے بڑا کام جو ہے اس کو ہمیشہ چھوٹا سمجھو، ہمیشہ اس کو حقیر سمجھو، لیکن دوسروں کے چھوٹی نیکی کو بھی اس کو بڑا سمجھو۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی علم حاصل کرنے میں اور دانش حاصل کرنے میں، اپنی معلومات میں اضافہ کرنے میں کبھی بھی تھکن کا احساس نہیں، کبھی تمہارے اندر تھکن نہیں ہونی چاہیے، کبھی تم یہ نہ کہو کہ ابھی میں تھک گیا ہوں لہٰذا مجھے علم حاصل نہیں۔ اور اس وقت ہماری کمیونٹیز کا یہ حال ہے کہ جب علم کی بات آتی ہے، جب ٹیچنگز کی بات آتی ہے، جب حقیقی معنی میں کچھ سیکھنے کی بات آتی ہے تو ہم تیار نہیں ہوتے۔ پورے پاکستان کو اس وقت دیکھیں کہ ایسے ممبر پر ذاکروں نے پورے پاکستان کے شیعوں کو یرغمال بنا رکھا ہے اور وہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ یقین کریں، آپ نہج البلاغہ کی بات کریں لوگ بھاگ جاتے ہیں، آپ قرآن کی بات کریں لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، آپ قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کریں لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یعنی اس قسم کا ایک ماحول ڈیولپ کر دیا گیا ہے جو صریحاً ہمارے ائمہ کی ٹیچنگ کے برخلاف ہے۔ امام علیہ السلام جس امام کی شہادت منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو سمجھ جاتے لا اتبعونا، تو وہ ہماری اتباع کرنے لگ جاتے، ہماری پیروی کرنے لگ جاتے۔ اگر آج کوئی ہماری پیروی نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا نہیں گیا، ہماری تعلیمات پر کام نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اب ہم صرف آج ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب بھی کسی امام کی ولادت اور شہادت ہوتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پرنسپلز کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان اخلاقی، ان اسپریچول، ان مورل پرنسپلز کو کہ جن کا براہ راست ہماری زندگی سے ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکیں۔ تو امام یہ کہتے ہیں کہ تم میں یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ تم حق کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم میں یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ تم علم حاصل کرو اور زیادہ سے زیادہ۔ اور میرے پاس میں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے سے 2 چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ خوف ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، 2 چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ خوف ہے۔ ایک یہ کہ تمہاری طویل آرزوئیں، اور دوسرا یہ کہ تم ایک ہی لیول پر موجود رہو اور ہائر لیول پر جانے کی کوشش نہ کرو۔
مجھے بڑا خوف ہے تمہارے سے. اگر تم سمجھو کہ جو علم کا ہمارا لیول اس وقت موجود ہے ہمیں اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. امام رضا علیہ السلام پھر فرماتے ہیں ایک اور مقام، اسی مقام پر، کہ اپنے آپ کو گمنام رکھنے کی کوشش کرو شہرت سے زیادہ، اپنے آپ کو مشہور کرنے سے زیادہ گمنام رہنے کی کوشش کرو. کیا مطلب اس کا؟ ابھی ہماری بہت سی پرابلم یہ ہے کہ ہم شہرت کے بھوکے ہیں. ہمیں اس بات کی ہوس ہوتی ہے کہ لوگوں میں ہم مشہور ہو جائیں، اور اس مشہوری کی وجہ سے ہم اپنے اندر فالس کنسپٹ یا اپنے اندر جھوٹی شخصیت کو بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ امام علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہمارے اندر واقعا یہ اخلاقی صفت ہونی چاہیے کہ اگر ہم شہرت سے بچ سکیں، نام و نمود سے بچ سکیں، تو پھر ہم بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو گمنام رکھیں، یا اس میں ہمارے اندر یہ طلب نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو دنیا ہمیں جو ہے وہ ہماری تعریف کرے، یا ہماری شہرت کا جو ہے وہ ہر جگہ پر چرچا موجود ہو. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں عاقل شخص وہ ہے، کہ اب آپ دیکھیں آخری بات ہے اور پھر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاقل شخص وہ ہے کہ دوسرا شخص جو ہے اس کے شر سے محفوظ رہے. عجیب ہے، یعنی کتنی دفعہ میں اپنی کمیونٹی کی مثال دیں، آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کو دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ میں اس شخص کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا. یا تو یہ شخص اپنی زبان کے ذریعے سے، یا یہ شخص اپنی جہالت کے ذریعے سے، یا یہ شخص اپنی بے عقلی کے ذریعے سے مجھے نقصان پہنچائے گا. اور ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ایسے بنو کہ لوگ تم سے خیر کی توقع کریں. لوگ ہمیشہ صلوات پڑھ لیجیے، لوگ تم سے خیر کی توقع کریں. اور ایسا بننے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ فار گرانٹیڈ ہے اور یہ بڑا ایزی ہے اس کو سمجھیں. اس کے لیے شدید محنت کی ضرورت ہے کہ ہم ہر لمحہ جب بھی ہماری انٹریکشن دوسرے سے ہو ہم یہ سوچیں کہ دوسرا ہمارے بارے میں ایک وہ تصور ہے جو ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں، جو غلط بھی ہو سکتا ہے. ہم اپنے بارے میں کوئی بھی غلط تصور رکھ سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن دوسرا جو ہے آیا وہ ہمارے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے یا نہیں. ہمیں صحیح امیج دینے کی ضرورت ہے کہ دوسرا اپنے آپ کو جب بھی ہم اس کے سامنے جائیں تو دوسرا ہم سے سیکیور فیل کرے، اس کو یہ نقصان کا خطرہ نہ ہو کہ میں اس کے لیے کسی بھی لحاظ سے نقصان کا باعث ہوں. یہ ہمارے 8ویں امام جو ہے ہمیں یہ درس دیتے ہیں، اور ایسے ہزاروں لاکھوں پرنسپلز ہیں کہ جس سے میں دکھ کے ساتھ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کم ہوتا ہے کہ ہم ان کو ممبر سے ان اصولوں کو، ان پرنسپلز کو ہم بیان کر سکیں. صلوات پڑھ لیجیے. عزیزان محترم، یہی امام کی عظمت تھی، امام رضا علیہ السلام کی عظمت تھی، بزرگی تھی کہ مامون نے باوجود اس کے کہ اپنا ولی عہد قرار دیا. اور میں نے بعض جگہ پر اس کی تفصیل بیان کی ہے، لیکن ہماری روایات میں یہ چیز مصدقہ اور مسلمہ ہے کہ جب اس ملعون نے یہ دیکھا کہ اب امام رضا کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس کی مختلف ریزنز ہیں کہ کیوں امام کو زہر دیا، لیکن جب اس نے فیصلہ کیا تو امام رضا کو آخری مرتبہ اپنے دربار میں بلایا زہر دینے کے لیے. اور ابا سلط نامی بڑا کلوز کمپینین آف امام رضا علیہ السلام، اس نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ امام علیہ السلام مجھے یہ کہتے ہیں کہ ابا سلط اب میری زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے، میں دربار میں جا رہا ہوں، لیکن ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں دربار سے اس طرح واپس آؤں کہ میں نے ابا کو اپنے سر پہ اوڑا ہو تو تم سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو سمجھنا کہ مجھے زہر نہیں دیا گیا. امام نے ایسی اسٹریٹجی کیوں اپنائی؟ اس وقت کے اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں اور اپنے شیعوں کی حفاظت اس بات پر موقوف تھی کہ امام علیہ السلام اپنی شہادت کو اس طریقے سے چھپاتے اور حالات کو خراب ہونے سے بچاتے. تو ابا سلطی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام جب
اس ملعون کے دربار میں گئے تو یہ مامون امام کے سامنے انگور پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بہتر انگور جو ہیں میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے، اس سے زیادہ مزیدار انگور میں نے نہیں دیکھے۔ امام علیہ السلام کا ہمارا سلام ہو امام رضا پر۔ امام کا جواب سنیے، امام نے اس کو جواب میں کہا کہ اے مامون، بہشت کے انگور اس سے کہیں گنا بہتر ہیں۔ اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ 3 دانے انگور کے آپ کا کھانا تھا کہ آپ کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب آپ دربار سے باہر نکلتے ہیں تو مامون یہ پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام کہتے ہیں کہ اے شخص، تو جہاں مجھے بھیجنا چاہتا تھا میں وہیں جا رہا ہوں۔ ابا سل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام نے اپنے سر پر عبا اوڑھ رکھی ہے، میں سمجھ گیا کہ امام کو زہر دے دیا گیا۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام اپنے گھر میں داخل ہوئے، اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گئے اور شدید آپ تڑپ رہے تھے کہ اتنے میں ابا سل کہتا ہے کہ میں گھر کے صحن میں میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے کہ میں نے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں تمہارے اوپر خدا کی حجت ہوں، میں علی محمد ابن علی الجواد ہوں، میں امام رضا کا بیٹا ہوں۔ تو پوچھا کہ آپ گھر میں کیسے آ گئے جب دروازہ بند ہے؟ تو آپ نے عجیب جواب دیا، کہا کہ اے بحسن، جس خدا نے مجھے مدینہ سے یہاں تک پہنچایا اسی خدا نے ان بند دروازوں میں سے مجھے اس گھر تک پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جب یہ اباسل کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کمرے میں گیا، ایک مرتبہ امام جواد علیہ السلام اپنے بابا سے گلے ملے، روئے اور راز و نیاز کیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب امام رضا علیہ السلام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، امام جواد علیہ السلام نے غسل و کفن دیا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بڑی شان سے امام رضا علیہ السلام کا خراسان میں جنازہ اٹھایا گیا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ مولا، آج آپ کا بیٹا آپ کے پاس موجود تھا، آپ کو کفن دفن کے لیے، غسل کے لیے آپ کا بیٹا موجود تھا، آپ کا جنازہ اس شان کے ساتھ اٹھایا گیا، لیکن مولا آئیے کربلا کے میدان میں اپنے جد کو دیکھیے، وہ وقت کہ جب حسین کربلا میں آخری وقت تھا اور جب آپ زخموں سے چور ہو کر صحرائے کربلا میں گرے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواکا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔